الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں، نزل علیہ القرآن نازل کیا گیا اس پر قرآن کریم، جملۃ واحدۃ ایک ہی بار، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کہ یہ قرآن کریم اس پر ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا. کذالک اسی طرح، یعنی ہم نے اسی طرح اتارا ہے مختلف مراحل کے اندر، لنثبت به فؤادک تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر کر پڑھنا. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. ولا یأتونک بمثل اور نہیں وہ لے کر آتے آپ کے پاس کوئی مثال. مثل اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے مشابہ کوئی چیز. اسی طرح اس کا معنی ضرب المثل بھی ہوتا ہے، کہاوت بھی ہوتا ہے، اور کسی چیز کی صفت اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ اعتراضات ہیں. ولا یأتونک بمثل اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے، الا جئناک بالحق مگر ہم آپ کے پاس حق لے کر آتے ہیں، واحسن تفسیرا اور بہترین تفسیر لے کر آتے ہیں، یعنی ہم آپ کے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اولئک شر مکانا واضل سبیلا وہی ٹھکانے میں نہایت برے اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ گمراہ ہیں. پہلی آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکروں کا 5واں اعتراض رب العالمین نے اس صورت کے اندر نقل کیا ہے، جو اعتراض بالکل ہی بیکار ہے. اور اعتراض ان کا کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مکمل قرآن مجید ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ شاید کہ آپ سوچ سوچ کر اس کو تصنیف کر لیتے ہیں اور یہ انسانی کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں ایسے ہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. کیوں؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے 2 حکمتیں بیان کی. پہلے ہم اعتراض کی طرف آتے ہیں. اعتراض ان کا بیکار کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اسی وجہ سے آج تک پوری کائنات مل کر اس کی ایک صورت کی مثل نہیں بنا سکتی. اس سے پہلے قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا اس کی مثل تو یہ لوگ لا نہیں سکے. اگر پورا قرآن کریم اکٹھا نازل ہو جاتا تو اس کی مثل وہ کیسے پیش کر سکتے تھے؟ پھر ایسا مطالبہ آخر انہوں نے کیوں کیا؟ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور غور کریں، وقالو نہیں کہا اللہ نے کہ ان لوگوں نے کہا. یہ بھی کہہ دیتے تو وقالو تو یہ بات بھی کافی ہو جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے وقال الذین کفروا کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا جو مطالبہ تھا انتہائی نامعقول مطالبہ تھا، اور یہ مطالبہ صرف کفر کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے کہ جو انسان انکار کے اوپر ہی تل جائے تو وہ ایسی بے تکی باتیں ہانکتا ہے اور کوئی ایسی باتیں نہیں کر سکتا.
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ کیا ہے کہ اس طرح ہم نے آپ کے دل کو مضبوط اور قائم رکھ دیا ہے کہ جب آپ مشکلات کا ہجوم ہوتا ہے، کفار کوئی اعتراض کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم وحی کے ذریعے سے اس کا حل بتا دیتے ہیں۔ اس طرح بار بار وحی کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین علیہ السلام بار بار آپ کے پاس آتے ہیں، تو اس احساس سے آپ کی ڈھارس بند جاتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور دل مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حال سے غافل نہیں۔ مسلسل اللہ رب العالمین ہمارے حالات پر رب العالمین نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرما رہا ہے اور اپنے سب سے مقرب فرشتے کو ہمارے پاس بھیج رہا ہے۔ اگر جبریل امین علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ پورا قرآن لا کر اللہ رب العالمین یعنی اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام ایک ہی مرتبہ پورا قرآن لا کر فارغ ہو جاتے تو یہ جو بار بار آپ کو پیش آنے والی مشکلات تھیں، اس میں دل کو حوصلہ کیسے ملتا، وہ لذت اور قوت کیسے حاصل ہوتی جو اس احساس سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا قاصد آپ کی طرف آپ کا پیغام لے کر آیا اللہ کا۔ اور اسی طرح اس میں ایک حکمت کیا ہے کہ ایک وقت میں چند آیات اترنے سے ان کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور موقع کی مناسبت سے ان کا مفہوم زیادہ متعین اور واضح ہو جاتا ہے، اور یہ امکان ختم ہو جاتا ہے کہ ہر شخص محض الفاظوں کو لے کر ان کا جو مفہوم چاہے نکالتا پھرے۔ نہیں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کے عمل میں بھی آ کر ان آیات کی عملی تصویر بھی سامنے آ جاتی تھی، اور ساری کتاب اگر اکٹھی اتار دی جاتی تو اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک حکمت قرآن مجید کے اترنے میں جو احکام تدریج کے ساتھ اترے ہیں اس سے کیا ہے، امت کے لیے تخفیف ہوئی ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں چوری، ڈاکہ، قتل، شراب، بہتان، زنا، ہر گناہ کی حد بیان کر دی جاتی تو اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ اور اسی طرح مصلحت وقت کے لحاظ سے کئی احکام کچھ مدت کے لیے تھے، اس کے بعد ان کو منسوخ ہونا تھا، تو اگر پوری کتاب نازل ہو جاتی تو پھر یہ صورت ممکن نہیں تھی کہ اس میں سے کیسے نکالا جاتا۔ اسی طرح لوگوں کے سوالات کے حل اور کفار کے اعتراضات کے جواب کے لیے بار بار آیات کے نزول سے جو تسلی اور تشفی ہوتی تھی وہ بیک وقت قرآن کریم نازل ہونے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اسی طرح اہل عرب امی لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے لیے چند آیات کو حفظ کرنا آسان تھا جو ہر موقع پر اترتیں۔ پورا قرآن اترنے میں یہ بات نہیں تھی۔ اسی طرح قرآن سینوں میں محفوظ ہو گیا، کاغذ کا محتاج نہیں رہا۔ لکھی ہوئی پوری کتاب مسلسل یاد کرنے میں انسان سے سستی بھی ہو سکتی ہے، جس سے صرف انسان لکھی ہوئی کتاب پر انحصار کرتا ہے۔ نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم بھی پہلی کتابوں کی طرح غیر محفوظ ہو جاتا۔ اور اسی طرح چند آیات اترنے سے قرآن کا معجز اور بے مثال کتاب ثابت ہونا زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ جب بھی چند آیات اترتی تو کفار کا ان کے جواب سے قاصر رہنا بالکل واضح ہو جاتا۔ اگر پورا قرآن کریم ایک ہی وقت میں اترتا تو اس کا اعجاز اتنا نمایاں نہیں ہونا تھا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا کہ یہ عظیم قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو نازل کیا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، یعنی اس قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے کہ بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑتی جاتی ہے، اور یہ فائدہ تبھی ہوتا ہے جب بارش وقتاً فوقتاً نازل ہو، نہ کہ ایک ہی مرتبہ ساری بارش ہو جائے۔ تو ایک مثال اس کی یہ بھی ہے کہ کوئی استاد اپنے شاگرد کو ایک ہی دن میں ساری کتاب پڑھ کر سنا دے، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہونا جتنا کہ وہ چند پیراگراف آہستہ آہستہ اس کو پڑھائے، اس کو سمجھائے تو وہ اچھی طرح اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔
اور اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ورت اللہ ترتیلا، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی 23 برس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ آگے ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، یہ خلاصے کے طور پر یعنی اللہ رب العالمین نے، کیونکہ سورت کے شروع سے 5 کفار کے اعتراضات اللہ رب العالمین نے بیان کیے اور ان کے دندان شکن جواب دیا۔ اب خلاصے کے طور پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں، ان کے جو طعن اور اعتراض ہیں، یا یہ قیامت تک پیش کرتے رہیں گے، ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے اور دیتے بھی رہیں گے، جو سراسر حق اور نہایت واضح ہے، ان کے اقوال کی طرح باطل یا غیر واضح نہیں ہے، کہ جو بھی اعتراض یہ کرتے ہیں الا جئناک بالحق، مگر ہم اس کا جواب حق کی صورت کے اندر آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اب وہ اعتراضات کیا تھے؟ پہلا اعتراض ان کا آپ نے پیچھے پڑھا، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ اور دوسرا اعتراض ان کا کیا تھا، وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اور اسی طرح چوتھا اعتراض، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا۔ اور پانچواں اعتراض یہاں پر آپ نے پڑھا، وہ کیا ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے بھی تم اعتراضات لے کر آ جاؤ، ہم اس کی بہترین تفسیر، بہترین وضاحت اور حق لے کر آئیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے جوابات دیے اور آپ نے پیچھے پڑھ بھی لیے۔ پھر آگے ہے الذین یحشرون علی وجوہہم۔ اگر ہم اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں تو اس آیت کا پھر تقاضا کیا بنے گا، یہاں پر ہمیں ایک عبارت محذوف ماننی پڑے گی، اور وہ عبارت کیا ہے کہ جو لوگ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی ٹھکانے میں نہایت برے اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ یہاں پر شرن اور اضل یہ اسم تفضیل کے صیغے تو ہیں، لیکن یہاں پر تفضیل مراد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ لوگ اہل جنت سے زیادہ برے ہیں۔ یہاں شر اور اضل کا لفظ کسی کے مقابلے میں زیادہ برے یا زیادہ گمراہی کے معنی میں نہیں، بلکہ صرف مبالغے کے لیے آیا کہ یہی نہایت برے اور نہایت گمراہ ہیں، تو اس لیے ترجمہ بھی ہم نے یہی کیا۔ اور اسی طرح اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن ان کو چہروں کے بل اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی یہ چہروں کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا، میدان محشر کی طرف ان کو لے جایا جائے گا، پھر جہنم میں بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار۔ اور دوسری تفسیر جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کافر کو قیامت کے دن چہرے کے بل اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، کیا جس ذات نے اسے ٹانگوں پر چلایا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اسے قیامت کے دن اس کے چہرے پر چلائے؟ تو اکثر مفسرین نے اسی تفسیر کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم سے اعراض کر رہے ہیں یا قرآن کریم پر یا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ان کو اوندے منہ جہنم کی طرف گھسیٹیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے، اور یہ رتبے کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے اور گمراہی کے لحاظ سے سب سے زیادہ برے لوگ ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔